بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب معمیر نے جمہوریہ ٹوگو اور جمہوریہ جنوبی افریقہ کے صدور اور نیدرلینڈز کے بادشاہ کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ قطر نے پاکستان کے شہر کراچی میں چائنیز انسٹیٹیوٹ کے قریب ہونے والے خودکش بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 139 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,63,061 ہو گئی ہے۔ اور آج صبح شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب اسرائیلی فضائی حملے میں 9 افراد مارے جانے کی خبر ملی ہے، جن میں 5 شامی فوجی شامل ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ جب آپ تفصیل سے خبریں سنیں۔ صاحب معمیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ٹوگو کے صدر فیورو اسوزیما کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ ٹوگو کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی دوران وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ ٹوگو کی وزیر اعظم وکٹوریا ڈوگبے کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب معمیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ جنوبی افریقہ کے صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب معمیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نیدرلینڈز کے بادشاہ ولیم الیگزینڈر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے نیدرلینڈز کے بادشاہ کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے نیدرلینڈز کے وزیر اعظم مارک روٹے کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر تمام وزارتوں اور دیگر سرکاری اداروں کے لیے عید کی تعطیلات 1 مئی بروز اتوار سے 9 مئی بروز پیر تک ہوگی۔ تمام ملازمین 10 مئی بروز منگل اپنے کام پر واپس لوٹیں گے۔ قطر سینٹرل بینک QCB، دیگر بینکس اور مالیاتی ادارے جو QCB اور قطر فائنینشل مارکیٹس اتھارٹی کی نگرانی میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے عید کی تعطیلات کا اعلان قطر سینٹرل بینک کے گورنر کریں گے۔ قطر نے پاکستان کے شہر کراچی میں کراچی یونیورسٹی میں چائنیز انسٹیٹیوٹ کے قریب ہونے والے خودکش بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس میں 3 چینی اساتذہ سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ آج وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد اور دہشت گردی کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں متاثرین کے خاندانوں، چین اور پاکستان کی حکومتوں اور دونوں ملکوں کے عوام سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے ایکیڈیمک گائیڈنس کے شعبے نے ٹیچنگ پروفیشن کے بارے میں ایک آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے، جس میں انسانی معاشرے اور قوم کی تعمیر کے معاملے میں اساتذہ کی ترجیحات کی وضاحت کی جائے گی۔ اس آگاہی مہم میں ہائی اسکولوں کے تعلیمی مشیروں کا تعاون حاصل ہے۔ اس مہم کا مقصد 11 اور 12 گریڈز کے طالب علموں کو ہائی اسکولوں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ٹیچنگ کا پیشہ اختیار کرنے کی طرف راغب کرنا ہے۔
طیارہ ساز کمپنی بوئنگ مڈل ایسٹ، ترکی اور افریقہ میٹا کے صدر کلجیت گٹھاوڑا نے کہا ہے کہ ان کی کمپنی کو قطر کے ساتھ ٹھوس شراکت داری جاری رکھنے پر فخر ہے۔ العرب نیوز ایجنسی کو دیے گئے اپنے بیان میں انہوں نے ریاست قطر اور قطر ایئر ویز کے ساتھ تعلقات کو ٹھوس اور ویلیویبل قرار دیتے ہوئے باہمی فائدے کے لیے ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان معاہدے جو قطر ایئر ویز کے ساتھ 25 سالہ شراکت داری پر مبنی ہیں، بوئنگ کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 50 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 45 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 5 کیسز کا تعلق مسافروں سے ہے۔ اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 139 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی تعداد اب 3,63,061 ہو گئی ہے۔ ادھر قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 6,07,48,827 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,859 ڈوزز دی گئیں۔ وزارت کی رپورٹ کے مطابق لوگوں کو ویکسین کی 1,05,29,019 بوسٹر ڈوزز بھی دی جا چکی ہیں، اور یوں ویکسین کی 2 ڈوزز لینے کے بعد قطر کی ٹوٹل آبادی کے 79.2% لوگ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج صبح شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب اسرائیلی فضائیہ کے طیاروں کے حملے میں 9 افراد مارے جانے کی خبر ملی ہے، جن میں 5 شامی فوجی شامل ہیں۔ شام کی انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں گولہ بارود کے ایک ڈیپو اور شام کے اندر موجود ایران کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر آج صبح اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی علاقے جنین میں چھاپے کے دوران ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے 3 دیگر فلسطینی نوجوان بھی زخمی ہوئے، تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اسرائیلی قابض فورسز نے آج صبح جنین کے دیگر علاقوں میں چھاپے مار کر کم از کم 15 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ سے اجناس کی منڈیوں کو زبردست نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں اشیاء کی تجارت، پیداوار اور استعمال کے طریقہ کار میں تبدیلی آئی ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ خوراک اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ کم از کم سن 2024 کے آخر تک جاری رہے گا۔ بینک کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں توانائی کی قیمتوں میں اضافہ سن 1973 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق روس اور بحرین کا تنازع اگر یوں ہی جاری رہا یا روس پر مزید پابندیاں عائد کی جاتی ہیں تو قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کے امکانات ہیں۔ روس کی توانائی کے بڑے ادارے گیس پروم نے آج سے بلغیریا اور پولینڈ کو گیس کی سپلائی روک دی ہے، کیونکہ ان دونوں ممالک نے روس کی کرنسی روبیل میں گیس کی قیمت ادا کرنے سے معذرت کی ہے۔ بلغیریا اور پولینڈ کی حکومتوں نے کہا ہے کہ گیس پروم جیسی سب سے بڑی قدرتی گیس سپلائی کرنے والی کمپنی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ سپلائی روک دے، اور یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ مارچ میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا تھا کہ ان فرینڈلی غیر ملکی خریداروں کو گیس کی قیمت صرف روبیل میں ادا کرنا ہوگی۔ شدید گرمی کی لہر کے دوران ایک لینڈ فل میں آگ لگنے کے بعد بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی پر آج دوسرے دن بھی آسمان پر دھوئیں کے گہرے بادل چھائے رہے، جس کی وجہ سے ویسٹ ورکرز کو انتہائی خطرناک حالات کا سامنا ہے۔ جس لینڈ فل میں آگ لگی ہے وہ فٹ بال کے 50 میدانوں سے بڑے علاقے پر محیط ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ ٹوگو اور جمہوریہ جنوبی افریقہ کے صدور اور نیدرلینڈز کے بادشاہ کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر نے پاکستان کے شہر کراچی میں چائنیز انسٹیٹیوٹ کے قریب ہونے والے خودکش بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 139 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,63,061 ہو گئی ہے۔
اور آج صبح شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب اسرائیلی فضائی حملے میں 9 افراد مارے جانے کی خبر ملی ہے، جن میں 5 شامی فوجی شامل ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔